enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. انما المؤمنون الذين، مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں تو ان کے ایمان کی ترقی کرتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے. سورہ انفال کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کامل ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے قلوب تھر تھرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خشیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے قلوب میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے. اور یہاں صاحب منار لکھتے ہیں والمراد بذکر اللہ اے ذکر القلب، کہ ذکر اللہ سے مراد دل کا ذکر ہے. لعظمتہ و جلالہ، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. وسلطانہ و کبریائہ، اس کی بادشاہت کو، اس کی بڑائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. او لوعدہ و وعیدہ، یا اس کے وعدوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا اس کی وعیدوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی تھر تھرا جاتے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان نرم خو لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب میں خشیت آ جاتی ہے.
اور انبیاء اکرام علیہم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیں پکارتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، ولنا خاشعین، اور وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی صفات ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے قلوب میں خشوع پیدا ہوتا ہے، انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب میں مانوسیت پروردگار کی طرف پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی الوہیت کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کے جلال کی، اللہ کی کبریائی کی، اور اللہ کی شان کا جو حقیقی ایک کیفیت ہے وہ ان پر پیدا ہوتی ہے، اور ایمان ان کا جو ہے وہ ایک کیفیت پیدا ہو کر ان کے ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہوتا ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا ولنا خاشعین، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، ولنا خاشعین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خشوع کرنے والے ہیں۔ اور ذکر ہی ہے والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے قلوب کو تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کی تسکین اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو تھر تھرانے کا یا ڈر کا یا خشیت کا جو معاملہ ہے، یہ حقیقت میں امید اور خشیت، خوف، دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ کی عظمت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اللہ کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے قلوب میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور حقیقی معنی میں ان کے قلوب کو یہیں پر تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے قلوب تھر تھرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھی لا تخشوہم فخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ من یخش اللہ ویتقہ فاولئک هم المفلحون، جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری اپناتے ہیں، ان کے لیے فلاح اور کامیابی کا جو ہے اعلان ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ تو یہاں ایمان والوں کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے کاملین کی، جن کا ایمان مکمل ہے، جو ایمان کے درجات کو پانے والے ہیں، کمال ایمان والے لوگ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ تھر تھرا جاتے ہیں۔ اور انہی کے لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے یا ڈرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، معصیت سے روکا، نافرمانی سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، خشیت الہی، پروردگار عالم کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو سامنے رکھ کر، اس کی بڑھائی کو سامنے رکھ کر، یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ جب اپنے پروردگار کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل پر حال کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ سالکین کی صفت ہے، سالکین کا بیان ہے جو حقیقی معنی میں ایمان کے اس اخلاص کے درجے کو اور احسان کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے،
اور اہل ایمان کی دوسری صفت بیان ہوئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ ان کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں، جن کے قلوب میں اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کی آیات کو وہ اہمیت دیتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ، تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سن کر خوش ہوتے ہیں، ان کی کیفیت بنتی ہے۔ جو قرآن حکیم اہل ایمان کے ایمان کو اور بڑھاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یہ اللہ ان کے قلوب پر سکینہ طاری فرماتا ہے، نازل کرتا ہے، ایمان والوں کے دلوں پر، فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بڑھے ایمان کے ساتھ، ان ایمان والوں کے ساتھ، مع ایمانہم، ان سب کے ایمان کے ساتھ۔ یہاں ایک اشارہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ اہل ایمان جب جمع ہوتے ہیں اجتماعیت میں ان کی ایمان کی کیفیت اور بھی بڑھتی ہے، مع ایمانہم۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان بڑھے، ایمان بڑھے، ایمان میں تقویت آئے، ایمان میں جان پڑے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کے قرآن کی جوں جوں تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھتا جاتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جن جن گھروں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، ان گھروں میں ایمان بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ایمانی کیفیت پیدا ہو رہی ہیں۔ چونکہ قرآن جہاں تلاوت ہوتا ہے وہ اپنی ایک نورانی کیفیات ان قلوب پر ڈالتا ہے، اور ایک حدیث میں ملتا ہے قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور دلوں کے زنگ کا حل اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ دلوں کے زنگ کا حل اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ مردہ دلوں کا کہن جو ہے، مردہ دلوں کی زندگی جو ہے، حیات جو ہے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اور امت مسلمہ کی پریشانیوں کا حل حقیقت میں اللہ کے قرآن کی طرف رجوع ہے۔ امت جب قرآن کی طرف آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذلت سے، رسوائی سے نکال دے گا، اور ان کے ایمان کی ترقی ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے، ایمان کی قوت کے اعتبار سے،
ایمان بنے گا اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، بایمانا کہ ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور کیفیت بنتی ہے۔ اور صالحین کے اجتماع میں، سالکین کے اجتماع میں، اور اللہ والوں سے قرآن سننے میں، استاد کی مجلس میں بیٹھنے میں، قرآن سیکھنے میں، جہاں روحانی قلبی تعلق بھی ہو وہاں کیفیت اور بھی بنتی ہے۔ جب قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہاں ایمانی کیفیت بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توکل کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مادی اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، وسائل اور ذرائع و آلات کو اختیار کرنے کے بعد ان کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ دل میں یہ ذہن میں رکھنا، دل میں رکھنا کہ ان اسباب و آلات میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ یہ توکل ہے۔ اور جب کوئی انسان ظاہری آلات اور اسباب کو استعمال کرنے کے بعد دل میں دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے کہ ان اسباب و آلات میں تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ پروردگار عالم جو چاہیں گے وہ ہوگا، تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جس پر توکل کیا جائے، چونکہ یہاں جو بھی ہے وہ اس پر فنا ہے، کل من علیہا فان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس ذات پر کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت نہیں ہے۔ اور جب توکل اختیار کر لیا، کسی بات کا ارادہ کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی پروگرام طے کر ڈالو، جب کوئی ارادہ کر لو تو بس اللہ پر توکل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور توکل ہی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری صفت اہل ایمان کی بیان ہوئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے پروردگار پر توکل کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کے قیام کا بیان ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز کا قیام یہ ہے کہ اس کی آداب ظاہریہ کو اور اس کی کیفیت روحانیہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز کو ادا کیا جائے، ظاہری اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے اور قلب کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، آداب و شرائط کی رعایت رکھی جائے، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، دھیان خالص اللہ کی طرف کیا جائے اور قلب کی طرف سے رجوع اللہ کی طرف ہو، عجز و انکساری ہو اور دل کی توجہ پروردگار عالم کی طرف ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کی توجہ خاصہ اپنے بندے پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب بندہ اپنی توجہ ہٹاتا ہے پھر اللہ بھی اس پر سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو آج ہماری نمازوں میں اس کیفیت کا پیدا کیا جانا ضروری ہے کہ قیام صلاح ہو جائے، چونکہ جب صلاۃ کا قیام ہوگا حقیقی معنی میں، ظاہری اور باطنی دونوں معنوں کے اعتبار سے، تب جا کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی کیفیت بنے گی۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی،
نماز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا درس دے گی۔ نماز اہل ایمان کو آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے گی، اور اسلامی معاشرے میں اثار، تقوی، پرہیزگاری اور خدمت خلق کا جذبہ تبھی اس نماز سے پیدا ہوگا جب اقامت صلاح ہوگی، اور اقامت صلاح میں ظاہری اور باطنی دونوں کیفیات ہوں گی، تو تب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ اسلامی قائم ہوگا۔ ورنہ فی زماننا جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں ہمارا دھیان، ہماری توجہ دنیاوی امور کی طرف ہوتی ہے، دنیاوی معاملات کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ہماری نمازیں ایسی بن جائیں کہ جو اقامت صلاح کا حقیقی معنی ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ کا مصداق ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کا مصداق ہو، کہ عبادت ایسے ہو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ تصور تو پیدا کر لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ احسان کی کیفیت نصیب فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ حدیث مبارکہ میں بھی بار بار خرچ کرنے کا درس دیا گیا، اور صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ خرچ کرنے میں یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ قل العفو، آپ کہہ دیجئے عفو۔ عفو کیا ہے؟ الزائد علی قدر الحاجہ، آپ کی ضرورت جو حاجت ہے اس سے جو چیز زائد ہے وہ عفو ہے۔ آپ کی حوائج ضروریہ جو ہیں اس سے جو مال زائد ہو جاتا ہے وہ عفو ہے، اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو چیز ہے وہ اس میں بھی صدقہ کرو، صدقہ فطر کے اعتبار سے۔ وآتی ذی القربى وآتی ذی القربى وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے اقربا کو ان کا حق دو۔ ذی القربى میں آپ کے ماں باپ ہیں، وللوالدین والاقربین، والدین ہیں، آپ کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں، اہل و عیال کا نان نفقہ ہے۔ اور یہ بھی ماذا ینفقون میں آتا ہے، مما رزقناہم ینفقون میں آتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی صحیح طریقے سے کفالت کریں، رزق حلال سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں۔ یہ بھی مما رزقناہم ینفقون کا مصداق ہے۔ اور صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، مانی ہوئی نظر ہے، اور یہ بھی جو اپنے اہل کا نفقہ ہے یہ بھی واجب ہے۔ اور صدقات نافلہ بھی ہیں جو آپ اپنے دوستوں پر، اقربا پر، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اب خرچ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، کہ یہ عباد الرحمن، یہ اہل ایمان، ایمان خالص والے لوگ، اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ کر بھی نہیں رکھتے، سمیٹتے بھی نہیں مال کو، چھپاتے بھی نہیں ہیں، بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، یہ اعتدال میں رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو خیر میں سے خرچ کرتے ہو اپنے والدین پر، اپنے اقربا پر، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور قرآن حکیم بار بار اس کا درس دیتا ہے۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی، الزائد علی قدر الحاجہ، لیکن اہل ایمان جو تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر دوسرے بھائی کو ترجیح دی ہے۔
اگرچہ ان کی بہت سخت حاجت ہوئی ہو. اور اس ایثار کی مثال صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملتی ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے ان اہل ایمان پر کہ یہ ایمان والے سخت پیاس کی شدت ہے, زخموں سے چور ہیں, میدان جنگ ہے, سخت تکلیف میں, پانی پیاس کی کیفیت ہے. پانی والا جب پانی لے کر ان کے پاس پہنچتا ہے, پیالہ منہ کے قریب کرتے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کی آواز آتی ہے پانی کی, اس کے درد کی, تو حکم دیتے ہیں دوسرے کے پاس لے جائیں. ان کے پاس جب پانی پہنچتا ہے تو وہ تیسرے کی آواز سن کر اس کی طرف بھیج دیتے ہیں, یہاں تک کہ یہ 7 بندوں تک پہنچنے کے بعد پھر جب یہ پانی والا شخص پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی فلاح پانے والے لوگ تھے. تو انفاق میں ایثار کا درس ہے, اللہ کی رضا کا درس ہے. اور ہم جو خرچ کرتے ہیں, بعض خرچ ایسا ہے جس پر قیامت کے دن حسرت ہوگی. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, کہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کو آخرت میں حسرت ہوگی. عنقریب ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال کہاں ختم کر دیا, کہاں لٹا دیا ہے. اس لیے مال وہاں خرچ کیا جائے جہاں پر امید ہو کہ یہ خیر میں ہے اور آخرت میں کام آئے گا. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں جو سچے ایمان والے ہیں, یہی ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں, یہی ہیں جن کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا ہے. یہ جو صفات بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل تھر تھر آ جاتے ہیں. جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ ان کی باطنی کیفیات ہیں. اور ظاہری بدنی عبادت کے اعتبار سے یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے ہیں, اور مالی عبادت کے اعتبار سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں. اب ان کے لیے انعام کیا ہے؟ ان ایمان والوں کے لیے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں, یہ پکے مومن ہیں. ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے درجات ہیں ان کے پروردگار کے ہاں. وَمَغْفِرَةٌ, اور بخشش ہے. وَرِزْقٌ کریم, اور عمدہ رزق ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 سے زائد درجات ہیں, 100 سے زائد درجات ہیں, اور سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے, جس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور باقی جنتوں کو سیراب کرتی ہیں. جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور ایک روایت کے مطابق 100 درجات ہیں جنتوں کے, اور اگر ساری دنیا والوں کو ایک جنت میں اکٹھا کر دیا جائے تب بھی وہ ایک جنت کا جو درجہ ہے سب کے لیے کافی ہو جائے. لہم درجات عند ربہم, ان کے پروردگار کے ہاں ان ایمان والوں کے لیے درجات ہیں. ومغفرۃ, اور مغفرت ہے, بخشش ہے. ورزق کریم, اور عمدہ رزق ہے دنیا میں بھی. اور رزق کریم کی تعریف کی گئی ہے, ایسا رزق, ایسا رزق, ایسا رزق دائم مستمر مقرون, دائم مستمر مقرون بالاکرام والتعظیم, ایسا رزق جو ہمیشہ ہو, دوام کے ساتھ ہو, استمرار اس میں پایا جائے, ملتا رہے,
برابر عطا کیا جاتا رہے اور وہ رزق مشقت کے ساتھ نہ ہو بلکہ عزت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ عطا کیا جائے، وہ رزق کریم ہے۔ اور یہاں مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سالکین کے اوصاف اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ عقائد کے اعتبار سے بھی اور بدنی عبادت کے اعتبار سے بھی اور مالی عبادت کے اعتبار سے بھی اپنے پروردگار پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ لہم درجات، روحانی عبادت جو انہوں نے اپنے قلب کے ساتھ اللہ کے ذکر کو جوڑا اور اس کی خشیت کو پیدا کیا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، ایمان کو مضبوط کیا، ایمان کی کیفیت کو پیدا کیا اور پروردگار پر توکل کیا، اس کا صلہ ان کو آخرت میں درجات جنت کی روشنی میں ملے گا، درجات جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور جو انہوں نے بدنی مشقت اٹھائی، راتوں کو کیا، صلاح کا قائم کیا، صلاح کا قیام کیا، نماز کو قائم کیا، ان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو ان سے لغزشیں خطائیں ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کا تمغہ امتیاز عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اس مال کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایمان والوں کی جو صفات ہیں، ایمان والوں کی جو صفات ہیں، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا ذکر ہمارے سامنے ہو تو اللہ ہماری یہ کیفیت بنا دے کہ ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو، اور جب قرآنی آیات پڑھی جائیں تو ایمان بڑھتا چلا جائے، اور جب ہماری نماز کی اقامت صحیح ہو جائے، نماز کا قیام اچھا ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، اس کے بعد ہمارے لیے بھی اولئک هم المؤمنون حقا کی کیفیت بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی صفات عطا فرمائے اور ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر ہمارے دین و دنیا کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔